بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 3 محرم 1443 ہجری بمطابق 11 اگست بروز بدھ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سعودی عرب اور انڈیا کی بحری مشقوں کا آغاز۔ سعودی عرب اور انڈیا نے منگل کو خلیج عرب میں سعودی عرب کے مشرقی بیڑے کے کمانڈر میجر جنرل ماجد القحطانی کی موجودگی میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سمندری مشقوں کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور بحریہ کے عسکری تصورات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے تاکہ دونوں ملکوں کی سمندری افواج مشترکہ آپریشن کے ذریعے خلیج عرب میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ اس موقع پر میجر جنرل القحطانی نے کہا ہے کہ سعودی اور انڈین بحری افواج کے درمیان بحیرہ ہند میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشقیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مقصد سمندری عسکری کارروائی میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینا، تجربات کا تبادلہ، مشترکہ عسکری آپریشن کے تصورات میں ہم آہنگی، رابطہ جات، کنٹرول اور کمانڈ کی کارروائی میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ گولڈ مارکیٹ میں کارکنوں کے لیے پروفیشنل ورک پرمٹ لازمی۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے گولڈ مارکیٹ میں کام کرنے والوں کے لیے پروفیشنل ورک پرمٹ لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر انہیں گولڈ مارکیٹ میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر افراد قوت و سماجی بہبود نے پابندی لگائی ہے کہ سونے اور زیورات کے کاروباری مراکز کے کارکنان کے لیے پروفیشنل ورک پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر انہیں گولڈ مارکیٹ کی دکانوں پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر افرادی قوت نے گولڈ مارکیٹ کے لیے پروفیشنل ورک پرمٹ کے اجرا کے لیے شرائط بھی جاری کی ہیں۔ جو شرائط جاری کی گئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ گولڈ مارکیٹ میں کام کرنے والا سعودی شہری ہو۔ ویب سائٹ پر موجود فارم میں ضوابط کے مطابق امیدوار کے پاس پیشہ ورانہ استعداد کی صلاحیت ضروری ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امیدوار کا سیکیورٹی ریکارڈ صاف ہو، جبکہ ورک پرمٹ کا دورانیہ 1 سال کا ہوگا اور توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں مزید کہا ہے کہ پروفیشنل ورک پرمٹ پابندی لگانے کا مقصد گولڈ مارکیٹ میں ملازمت کے ماحول کو بہتر بنانا اور اس شعبے کے ملازمین کی استعداد بڑھانا ہے۔ وزارت کی جانب سے پابندی پر عمل درآمد کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں غیر ملکیوں کے شیئرز کی مالیت بڑھ گئی۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ تداول میں غیر ملکیوں کے شیئرز کی قیمت گزشتہ ہفتے کے دوران 7.410 ارب ریال بڑھ گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق تداول نے ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کے شیئرز کی قیمت بڑھ کر 284.14 ارب ریال تک پہنچ گئی، جبکہ اس سے پہلے ہفتے میں 276.704 ارب ریال رہی تھی۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ کے شرائط پر پورے اترنے والے سرمایہ کاروں کے شیئرز کی قدر میں 6.53 ارب ریال کا اضافہ ہوا، جس سے شیئرز کی کل قدر 222.847 ارب ریال ہو گئی۔ تداول کی ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں کے شیئرز کی قدر میں 88.506 ارب ریال کے اضافے سے ان کے شیئرز کی مجموعی قدر 9.36 ٹریلین ریال ہو گئی ہے۔ تداول کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خلیجی سرمایہ کاروں کے شیئرز کی قدر میں 302.685 ملین ریال کے اضافے سے ان کے شیئرز کی مجموعی قدر 50.353 ارب ریال تک پہنچ گئی، جبکہ اس سے پہلے ہفتے میں ان کے شیئرز کی مجموعی قدر 50.05 ارب ریال تھی۔ نجران میں آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 7 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں نجران پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی مصدقہ رپورٹ کے بعد انہیں ہاؤس آئسولیشن اور بیرون ملک سے مملکت پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق نجران پولیس کے ترجمان عبداللہ العشوی نے بتایا ہے کہ ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ان پر جرمانے ہوں گے، جبکہ قید کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔
سعودی قانون صحت کے بموجب کرونا وائرس میں مبتلا افراد کو ہاؤس آئسولیشن یا ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک جرمانے یا 2 برس تک قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ خلاف ورزی کسی غیر ملکی نے کی ہوتی تو اسے جرمانے اور قید کی سزا کے بعد مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ سعودی ایئرپورٹس دنیا کی 100 بہترین ہوائی اڈوں کی فہرست میں آ گئے۔ سعودی عرب کے بین الاقوامی ایئرپورٹس نے مسلسل دوسرے سال بھی کرونا وبا سے پیدا ہونے والے مسائل کے باوجود بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دنیا کے 100 بہترین ایئرپورٹس کی فہرست میں اپنا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ سیداتی کے مطابق انٹرنیشنل اسکائی ٹریکس نے کہا ہے کہ 500 سے زیادہ بین الاقوامی ایئرپورٹس جائزے میں شامل کیے گئے تھے۔ یہ کمپنی ایئرپورٹس اور فضائی کمپنیوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے خصوصی جائزے تیار کرتی ہے۔ اسکائی ٹریکس نے 2021 کی جائزہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مملکت کے ایئرپورٹس میں سرفہرست ہے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پوزیشن بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 50ویں نمبر پر ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین الاقوامی ہوائی اڈوں میں 58ویں، امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 68ویں اور کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 87ویں نمبر پر رہا۔ اسکائی ٹریکس نے بتایا ہے کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے گزشتہ برس کے مقابلے میں 36 درجے، جبکہ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 16 درجے اور کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 4 درجے پیشرفت حاصل کی ہے۔ اسکائی ٹریکس نے بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سطح پر کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیسرے، کنگ خالد 5ویں اور کنگ فہد 9ویں نمبر پر رہا۔ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دوسرے برس بھی مشرق وسطیٰ کے 6 نمبر پر رہا اور بہترین ریجنل ایئرپورٹ کے حوالے سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اندرون مملکت سے عمرہ زائرین کی تعداد بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں عمرے کے لیے یومیہ 60,000 سے زیادہ زائرین کی اجازت ملتے ہی اندرون مملکت سے سعودی اور مقیم غیر ملکی بڑی تعداد میں مسجد الحرام پہنچ رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے 8 شفٹوں میں روزانہ عمرے کی اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ اندرون مملکت سے سعودیوں اور مقیم غیر ملکی اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی دوران 12 سے 18 برس کی عمر کے افراد کو بھی اجازت ناموں کے اجرا سے طلبہ بھی بڑی تعداد میں مسجد الحرام پہنچنے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں اگست کے آخر میں نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر سینیٹائزنگ، صفائی اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے انتظامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں حج و عمرہ و زیارہ قومی کمپنی کے رکن ہانی العمیری نے کہا تھا کہ 1 محرم سے ماہانہ 20 لاکھ افراد عمرہ کریں گے۔ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ زائرین کی تعداد بڑھانے کے فیصلے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوٹلوں، تجارتی مراکز، ٹرانسپورٹ اور ریسٹورانوں اور کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اندرون ملک سے عمرہ، مسجد نبوی کی زیارت، مسجد الحرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجرا کے لیے ویکسین شرط ہے۔ الجزائر کے جنگلات میں آگ لگنے پر سعودی قیادت کا اظہار افسوس۔ سعودی قیادت نے الجزائر کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کو تعزیتی مکتوب روانہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے کہا ہے کہ الجزائر کے متعدد صوبوں میں لگنے والی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کا علم ہوا۔ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ اس واقعے کے باعث متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہم الجزائر حکومت، عوام اور متوفین کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوفین کو اجر عظیم سے نوازے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ریاض میں سعودی خاتون کا موبائل بیوٹی پارلر۔ سعودی خاتون شادن القحطانی نے ریاض کے ایک محلے میں موبائل لیڈیز بیوٹی پارلر قائم کر کے خواتین کو خوش کر دیا۔ یہ مملکت بھر میں اپنی نوعیت کا پہلا موبائل پارلر ہے۔
سعودی چینل کے پروگرام صباح السعودیہ صبح سعودی عرب کو انٹرویو دیتے ہوئے القحطانی نے کہا ہے کہ اسے موبائل بیوٹی پارلر کھولنے کا خیال وطن عزیز میں خواتین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو دیکھ کر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں انتھک محنت کر رہی ہیں، مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں، یقیناً وقتاً فوقتاً بیوٹی پارلر کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں گی۔ اگر یہ سہولت ان کی دہلیز تک پہنچا دی جائے تو اس سے انہیں آسانی ہوگی۔ شادن القحطانی کا کہنا ہے کہ دراصل خواتین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بیوٹی پارلر جانے کا پروگرام بنائیں، خصوصاً ایسی خواتین کو جو کسی نہ کسی کاروبار یا ہنر سے جڑی ہوئی ہوں۔ ان کے ذمے بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، گھر کے کام بھی انجام دینے ہوتے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔